السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق اذان کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اذان کے جو مشق کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں، اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، یعنی جو اذان ہوتی ہے یہ اس کا اذان کا جو لفظ ہے اذان، اس کے لفظی معنی ہے اطلاع دینا، کسی کو اطلاع دینا یا پیغام دینا کسی کام کا، یا اعلان کرنا، ٹھیک ہے، اعلان کرنا۔ تو مسلمانوں کو با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جب بلایا جاتا ہے، جب پکارا جاتا ہے، تو یہ پکارنا جو ہے اور یہ بلانا، یہ جو اعلان ہے، یہ نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے کا وقت قریب ہے، یعنی اذان کے ذریعے تمام لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ با جماعت نماز ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ امتیازی یعنی سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے جو ہے یہ ایک، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی مذہب کے اندر اذان جیسا جو ہے وہ کوئی اعلان یا اطلاع دینے کا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک سب سے الگ جو ہے یہ طریقہ کار ہے کہ اذان کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس لیے اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں اذان وہاں وہاں دی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے بلایا جا سکے، اطلاع دی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں پر اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ یعنی اذان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تو بڑائی بیان کی جاتی ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، تو اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی اس کی بندگی کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی پھر ہم رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں اذان میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت بھی شامل ہے اذان میں، کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف،
تو یہ نماز کی دعوت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ بھلائی کی دعوت ہے۔ تو اذان میں نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت بھی شامل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔